ایک چھوٹے سے گاؤں میں زرینہ نام کی عورت رہتی تھی۔ شوہر کا سایہ جوانی میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا، احمد۔ زرینہ نے اپنے بیٹے کو پالا، غربت کے دن دیکھے، بھوکی رہتی لیکن بیٹے کو کھلاتی، کپڑوں میں پیوند لگا لیتی مگر بیٹے کے لیے نئی قمیض ضرور بنواتی۔ زرینہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ احمد جوان ہوا، تعلیم حاصل کی، شہر گیا اور اچھی جاب کرنے لگا۔ زرینہ کو فخر تھا کہ اس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ کچھ سال بعد احمد کی شادی ہو گئی۔ بہو کا نام عائشہ تھا۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی مگر مغرور اور خود غرض تھی۔ شروع کے دن تو ٹھیک گزرے مگر جلد ہی بہو نے ساس کے بارے میں شکایتیں شروع کر دیں۔ عائشہ اکثر احمد سے کہتی، یہ کیسی زندگی ہے؟ تنگ سا گھر اور یہ ماں ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں۔ ہم کب تک ان کے ساتھ رہیں گے؟ مجھے اپنا الگ گھر چاہیے۔ احمد پہلے خاموش رہتا لیکن آہستہ آہستہ اس پر بیوی کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ ایک دن زرینہ نے عائشہ سے کہا، بیٹی یہ شوربہ بہت نمکین ہے، اگلی بار تھوڑا کم ڈالنا۔ عائشہ فوراً غصے سے بولی، آپ کو ہر وقت نقص نکالنے کی عادت ہے۔ احمد دیکھے نا، آپ کی ماں مجھے ہر وقت تانے دیتی ہیں۔ احمد نے ماں کو ہی ڈانٹ دیا، امی آپ کیوں ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہیں؟ بیوی کا دل دکھانا ٹھیک ہے کیا؟ زرینہ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا، میں نے جس کے لیے اپنی جوانی قربان کی آج وہی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ وقت گزرتا گیا، اب زرینہ کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ کھانے کے وقت بھی بہو برتن الگ رکھتی، کبھی کہتی، یہ پرانے وقت کی عورت ہے، اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کے سامنے زرینہ کو چھپایا جانے لگا۔ احمد نے بھی ماں کو سمجھانے کی بجائے بیوی کا ساتھ دیا۔ زرینہ اکثر رات کو روتی اور دعا کرتی، یا اللہ، جس بیٹے کو میں نے اپنا سب کچھ دے دیا وہی آج میرا دشمن بن گیا، مجھے صبر دے۔ بس بہت ہو گیا، یا تو آپ کی امی کو کسی پرانے گھر میں بھیج دیں یا میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ احمد نے تھوڑا مزاحمت کی مگر پھر بھی بیوی کی ضد کے آگے ہار گیا۔ اس نے ماں سے کہا، امی آپ گاؤں میں رہ جائیں، ہمیں شہر میں آسانی ہوگی، ہم ہر ہفتے آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ زرینہ نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، آنسو بھر آئے، دل چاہا چیخ کر کہے، بیٹا میں نے تمہیں اپنے دل کے ٹکڑے سے زیادہ چاہا اور تم مجھے چھوڑ رہی ہو۔ مگر وہ خاموش رہی۔ ماں ہمیشہ اپنی زبان کو قید رکھتی ہے۔ زرینہ اب اکیلی گاؤں کے پرانے مکان میں رہنے لگی، نہ کوئی تیمارداری کرنے والا، نہ کھانے پینے کا سہارا، اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ اکثر پڑوسی دیکھتے کہ بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ احمد کبھی کبھار آتا بھی تو جلدی میں بیوی کے کہنے پر بس کچھ پیسے دے کر چلا جاتا۔ ماں کو صرف پیسے نہیں چاہیے تھے بلکہ بیٹے کی محبت چاہیے تھی، مگر احمد یہ سمجھ نہ سکا۔ ایک رات زرینہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخار اور سانس لینے میں دشواری آئی۔ اس نے کئی بار احمد کو فون کیا مگر بہو نے فون کاٹ دیا اور کہا، ہم کل دیکھ لیں گے، ابھی ہم مصروف ہیں۔ اگلی صبح جب محلے کی عورتیں زرینہ کے گھر گئیں تو دیکھا وہ بستر پر بے جان پڑی ہے۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ رات بھر سسکتی رہی اور خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی۔ خبر سن کر احمد اور عائشہ گاؤں پہنچے۔ احمد نے ماں کے چہرے کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بار بار کہتا، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا،
مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ زرینہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ احمد کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہ وہی بیٹا ہے نا جس کے لیے ماں نے اپنی زندگی قربان کی، مگر بڑھاپے میں اسے دھتکار دیا۔ یہ وقت سب کے لیے عبرت ہے۔ کہانی کا اخلاقی سبق: جو اولاد ماں کو رلائے گی دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوگی۔ والدین کا بڑھاپا انسان کا اصل امتحان ہے۔